وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کیا گیا ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہ حضور کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ حدیث پاک ان سے روایت کی گئی۔ قال، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے گا۔ یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی، ایک لشکر بادشاہ بہت بڑے لشکر کو لے کر روانہ ہوگا، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ کعبۃ اللہ کو گرا دے۔ جب وہ بادشاہ اپنے اتنے بڑے لشکر کو لے کر روانہ ہوگا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جس وقت وہ لشکر پہنچے گا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، مقام بیضاء پر۔ بیضاء ویسے میدان، چٹیل میدان کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ بیضاء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام بیضاء ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ لشکر وہاں پہنچے گا، یخسف بأولہم وآخرہم، یخسف دھنسا دیا جائے گا لشکر بأولہم وآخرہم، اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت، یعنی زمین پھٹے گی۔ اس وقت جتنے بھی لوگ اس لشکر کے اندر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی موجود ہوں گے، سارے کے سارے وہ زمین کے اندر جائیں گے، اوپر سے پھر زمین بند ہو جائے گی۔ اس طرح زمین کے اندر وہ پورا لشکر دھنسا دیا جائے گا، اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے بھی سنی ہونا ضروری ہے، چونکہ جس بندے کا نظریہ یہ ہو کہ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، تو وہ یہ کیسے حدیث پاک بیان کر سکتا ہے؟ خیر، حضور نے فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، دھنسا دیا جائے گا وہ لشکر اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت۔ قالت، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیف یخسف بأولہم وآخرہم، کیسے دھنسا دیا جائے گا وہ لشکر اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت، وفیہم اسواقہم، حالانکہ ان میں سے کچھ بازاری لوگ بھی ہوں گے، سوداگر لوگ، ومن لیس منہم، اور کچھ ان میں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی جب وہ لشکر گزر ہو رہا ہوگا بیضاء کے مقام پر، تو وہاں راستے کے ارد گرد دکانیں بھی ہوں گی جیسے بازار میں ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ریڑھی لگائے ہوئے ہوں گے، کچھ نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہوں گی۔ ومن لیس منہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس لشکر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، یعنی دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور دیکھ رہے ہیں اس منظر کو کہ یہ کیسے لشکر جا رہا ہے۔ اب یہ جو بازاری لوگ ہیں، یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں، یہ ریڑھی لگانے والے لوگ ہیں، یہ اس وقت وہاں پہ موجود تو ہوں گے، لیکن ان کی نیت کعبۃ اللہ کو گرانے کی تو نہیں ہے۔ کیا وہ بھی اس لشکر کے سمیت ہی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے؟ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخسف بأولہم وآخرہم، حضور نے فرمایا، اے عائشہ، وہ لشکر دھنسا دیا جائے گا اپنے اگلوں اور پچھلوں سمیت بھی، یعنی جو لشکر جا رہا تھا، جو کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے جا رہے تھے، وہ بھی اس زمین میں دھنسا دیے جائیں گے،
اور جو وہاں پر جو بھی موجود تھا، چاہے وہ سوداگر تھا، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا تھا، چاہے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، جو بھی موجود ہوگا وہ اس وقت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ سارے اٹھائے جائیں گے علی نیاتہم، اپنی اپنی نیتوں پر، پھر جیسی نیت ہوگی اسی لحاظ سے پھر انہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو نیت یہ لے کر آیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرائے، تو اس کو قیامت کے دن اسی لحاظ سے اٹھایا جائے گا، اور جس کی نیت نہیں تھی تو پھر اس کو اور انداز سے اٹھایا جائے گا۔ متفق علیہ، ھذا لفظ البخاری۔ متفق علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ دیکھیں، چونکہ اس حدیث پاک میں لشکر کا تذکرہ آیا جو کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، تو اس لشکر میں ہر فرد کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ چونکہ اخروی جو معاملات ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت نیک تو صلہ بھی ملے گا، اگر نیت نیک نہیں تھی، خالص رضا اللہ مقصود نہیں تھی، تو پھر اس کے مطابق اس کو جزا سزا اس عمل کی ہوگی۔ دوسری چیز اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ برے کی صحبت سے بندہ دور ہی رہے تو بہتر ہے، چونکہ جو گناہ گار ہوگا جب اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جب اس پہ عذاب آئے گا تو وہ عذاب صرف اس گناہ گار کو ہی اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ گناہ گار کے ساتھ اس بیٹھنے والے جو نیکوکار ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک میں فرمایا جو بخاری کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نیک ہے، صالح ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی خوشبو والا ہو، اور برے بندے کی مثال اس طرح ہے جیسے بھٹی والا ہو۔ اب جو بھٹی والا ہے جب وہ بھٹی کو جھونکا دے گا تو وہاں سے چنگاریاں نکلیں گی، کپڑوں پر پڑیں گے، تو جس کی وجہ سے کپڑے جل جائیں گے۔ اور جو خوشبو والا ہے جب بندہ اس کے پاس جائے، خریدے بھی نہ، بس اس کی دکان میں جائے پھر واپس آئے تو کپڑوں سے خوشبو مہک رہی ہوتی ہے۔ تو کہا نیک بندے کی جو صحبت ہے وہ اس طرح ہے جیسے خوشبو والا ہے، اور برے کی صحبت اس طرح ہے جیسے بھٹی والا ہے۔ تو اس لیے بروں کی صحبت سے بچیں اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چنگیاں دے لڑ لگی تو میری جھولی بھر گئے، مندیاں دے لڑ لگی تو اگلی بھی ڈول گئے۔